مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ مولانا العظیم۔ رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں میم ٹی وی آپ کے لیے سوغات رمضان پروگرام پیش کر رہا ہے۔ آپ کے سوالات کے جوابات اس میں دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال ہے کہ رمضان کے فوراً بعد یعنی عید کو صدقہ فطر نکالا جاتا ہے، تو صدقہ فطر اگر رمضان سے پہلے یا رمضان میں اگر کوئی نکالنا چاہے تو یہ ویلڈ ہوگا یا نہیں، اور صدقہ فطر نکالنا واجب ہے، فرض ہے یا سنت ہے؟ تو اس بابت یاد رکھیں کہ صدقہ فطر اولاً تو واجب ہے، نکالنا واجب ہے اگر کوئی صاحب نصاب ہو۔ اب صاحب نصاب جو صدقہ فطر کا ہے وہ زکوٰۃ کا صاحب نصاب سے تھوڑا سا جدا ہے، کیونکہ زکوٰۃ لمیٹڈ مال پر جو ہے فرض ہوتی ہے، جبکہ جو یہ صاحب نصاب ہے یہ وہ ہے کہ جس کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ جو سامان ہے وہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم تک پہنچتے ہیں تو یہ بندہ صاحب نصاب ہو گیا اور اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ تو صدقہ فطر جو ہے عید کی نماز سے پہلے یا رمضان المبارک میں اگر کوئی نکال لے تو بھی جائز ہے، بلکہ اگر کوئی ہمارا بھائی ہمیں نادار نظر آئے، غریب نظر آئے، کمزور نظر آئے، ہمارے صدقہ فطر سے اگر جو ہے اس کا دسترخوان وسیع ہو جاتا ہے اور اس کے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے صدقہ فطر رمضان میں نکال لے تاکہ جو ہے اس کا دسترخوان وسیع ہو۔ مزید سوال ہو رہا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے کن کن چیزوں سے نکالا جا سکتا ہے؟ یہ جو ہے بہت اہم سوال ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر جو صدقہ فطر عام طور پر نکالتے ہیں وہ گندم سے نکالتے ہیں، یا پھر جو آٹا کھا رہے ہوتے ہیں اس کے حساب سے تقریباً 2.25 کلو آٹے کے حساب سے صدقہ فطر نکال لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ آٹا سب سے کمتر چیز ہے، سب سے کمتر چیز آٹا ہے، اس سے جو ہے عام طور پر صدقہ فطر نکالتے ہیں، اگرچہ صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے اگر دیا ہے، آپ مالدار ہیں، تو اپنے مال کے حساب سے جو ہے آپ صدقہ فطر نکالیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک ہمارا متوسط آدمی ہے تو وہ متوسط کپڑے پہنتا ہے، یعنی مثال کے طور پر وہ 1500 2000 3000 روپے کا سوٹ پہنتا ہوگا، اور اگر کوئی امیر تھوڑا سا آدمی ہے تو وہ کیا ہے کہ وہ 5000 6000 10,000 کا جوڑا پہنتا ہے اگر کسی شادی میں جانا ہو یا عید کا جوڑا ہو، اور اگر بہت زیادہ امیر ہے تو پھر وہ جو ہے 10 20 ہزار کے بھی جوڑے پہنتے ہیں، اور ایک غریب اور نادار آدمی کیا ہے کہ وہ 1000 1500 کا بھی اگر جوڑا ہو 500 کا بھی جوڑا ہو تو شاید وہ اس کے لیے کفایت کرتا ہے۔ بس یہی بات ہے پیارے بھائیو، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا ہے تو صدقہ فطر جو ہے آپ آٹے سے نہیں بلکہ جو ہے ہو سکے کھجور سے نکالیں، یعنی 4 کلو کھجور کی قیمت اگر 400 روپے سے بھی لگائے 500 روپے سے بھی لگائے تو 2000 روپے پاکستانی ہو گئے۔ اسی طرح آپ جس ملک میں بھی ہیں، آپ انڈیا میں ہیں، آپ یو کے میں ہیں، آپ لنڈن میں ہیں، یورپ میں ہیں، اسی حساب سے آپ دیکھیں کہ وہاں پر کھجور کتنے روپے، اچھی کھجور یا متوسط کھجور کھانے والی کھجور وہ کتنے روپے ہیں، اس حساب سے 4 کلو کھجور کے جتنے بنیں گے وہ ایک صدقہ فطر ہے۔ کشمش کے حساب سے آپ صدقہ فطر دیں، اگر آپ زیادہ مالدار ہیں کشمش کے حساب سے دیں، اگر آپ اور زیادہ مالدار ہیں آپ پنیر کے حساب سے دیں۔ تو اس طرح جو ہے آپ صدقہ فطر نکالیں گے تو آپ کا بڑی مقدار میں صدقہ فطر نکالا جائے گا آپ کی ایک کی طرف سے۔
تو ہوگا یہ کہ غریب کا دسترخوان وسیع ہو جائے گا، جو اس کا اصل مقصود ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ تو ہم نے جو آج کل ایک روایت ڈال لی ہے کہ امیر ہو، غریب ہو، متوسط ہو، سب کا جو صدقہ فطر ہوتا ہے وہ جو ہے آٹے سے ہوتا ہے، تو ایسا نہ کریں۔ اگرچہ صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے سال میں ایک مرتبہ ہم پر جو ہے صدقہ واجب ہے، یعنی پورا سال اگر ہم صدقہ دیتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، اور جو ہے ہم خیرات کرتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں یا مرغی ذبح کرتے ہیں، تو وہ محض نفل ہے، کریں تو ثواب، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن صدقہ فطر جب واجب ہو جائے تو سال میں ایک مرتبہ یہ صدقہ واجب ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اچھے سے اچھا جو ہے صدقہ پیش کریں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ یا اللہ اسے جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ سوال ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے افطار کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو زکوٰۃ کے پیسوں سے افطار نہیں کروا سکتے، کیونکہ جب افطاری کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں افطاری کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہیں پر ان کو کھانا ہے، اور جتنا کھانا ہے ادھر ہی کھانا ہے، لے جا نہیں سکتے۔ اگر وہاں پر زکوٰۃ کا مستحق بیٹھا ہوا بھی ہے تو بھی جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، چونکہ اس کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر جو ہے افطاری کے لیے اس کو بٹھایا نہیں بلکہ افطاری پیک کر اگر کسی مستحق کو وہ حوالے کر دی تو اتنی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ۔